ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، آج کے سبق میں نماز کی شرائط کے متعلق سنیں گے۔ بہت اہم یہ موضوع ہے۔ نماز کی 6 شرائط، سب سے پہلے ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے، نماز کی 6 شرائط، یہ 6 چیزیں پوری ہوں گی تو ہماری نماز شروع ہوگی۔ 6 میں سے ایک چیز بھی ہماری کم ہوئی تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں پہلے کا بہت اہم گفتگو ہے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ پہلی شرط ساتھ جملے ریپیٹ کر دینے تاکہ یہ سبق یاد ہو جائے۔ پہلی شرط طہارت کے اندر جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، یہ بہت اہم ہے، لباس کے متعلق ہے۔ ستر عورت یعنی جسم کا چھپانا، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے 5 اعضاء ہیں، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ عورت کے لیے سارا جسم چھپانا لازمی، سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ اب جسم چھپانے کے اندر یعنی عورت باریک کپڑے پہن کر، ویسے بھی عورت کو منع ہے کہ باریک کپڑے نہ پہنے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنے کی قرب قیامت کہ لباس پہننے کے باوجود بھی پردہ نہیں ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جیسے حالات، لیکن باریک دوپٹہ لے کر، باریک کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کی عورت کو اجازت، ایسا دوپٹہ بھی نہیں لے سکتی جس سے بال چمک رہے ہوں، بال نظر آ رہے ہوں، یعنی موٹا کپڑا پہنے اور موٹی چادر ہو، پھر وہ نماز پڑھے۔ جتنا وہ اپنے آپ کو چھپائے گی، جتنا پردے کا اہتمام کرے گی، اتنا ہی اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ اور مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ لوگوں کی نظر پڑے، وہ بھی گناہ گار ہو۔ ہمیں اپنے لباس پر خاص توجہ دینی ہوگی کہ میں ایسا لباس پہنوں جس لباس کا حکم میرے رب نے مجھے دیا، جو نبی پاک کی سنت ہے، اس پر عمل کر کے پھر رب کے دربار میں حاضر ہو۔ یار ہم نے کسی آفیسر کے پاس جانا ہو تو ہم اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، یار وہ کس معیار کا بنتا ہے، میں بھی اسی ڈریس کے اندر جاؤں۔ جب ہم نے رب کے دربار میں آنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے محبوب نے ہمیں کون سا ڈریس بتایا کہ میں رب کے دربار میں جا رہا ہوں۔ مولا کائنات جب نماز کا وقت ہوتا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی، پوچھا حضرت کیا وجہ ہے؟ تاکہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہم کس دربار میں جا رہے ہیں۔ فرمایا ہم اپنے غور کریں کہ میں کس دربار میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ اللہ کریم کے دربار سب سے بڑا دربار ہے، اس لیے فرمایا مجھے ہر اس میں ہمارے لیے بھی حکم ہے مسجد میں آئے، مسجد میں باتیں کرنا، گفتگو کرنا، انتی بدا سب چیزوں سے بچتے ہوئے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ میں نے اس کا ادب ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری شرط کے جسم کا چھپانا۔ نمبر 3، جو تیسری شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی سینہ اور چہرے کا قبلہ شریف کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر جس بندے نے شرارت کی ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، جو جان بوجھ کر قبلہ شریف سے سینہ پھیر لے گا، شرارتوں سے سینہ دوسری طرف کر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، وہ نماز سے باہر ہو گیا ہے۔ اور اگلا مسئلہ بہت ضروری ہے، مثال کے طور پر بندہ کہیں مسافر ہوتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، اب ہے بھی اکیلا، اب اسے یہ نہیں تعین ہو رہا کہ قبلہ شریف کس طرف ہے،
تو اس وقت اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تحریک کرے، یعنی سوچے اپنے دماغ کے ساتھ، اور اس کا دل جس طرح گواہی دے دے کہ قبلہ شریف اس طرف ہو سکتا ہے، تو اس طرف سوچو بچار کرے، یہ نہیں کہ دوسرا پڑھ رہا ہے جو اسی کے پیچھے نہیں، وہ بھی سوچو بچار کرے، جس طرف اس کا دل مطمئن ہو کہ اس طرف خانہ کعبہ شریف ہوگا، قبلہ شریف، اس طرف نماز پڑھ لے۔ اب کیا ہوتا ہے، بندے نے نماز پڑھ لی تو کوئی بندہ آ کر بعد میں بتا دیتا بھائی تو نے جس طرف منہ کیا تھا اس طرف تو قبلہ ہے ہی نہیں، تو تیری نماز، وہ بندہ کہے گا جب میں کیا کروں؟ اب جو اس نے نماز پڑھ لی ہے تحریک کر کے، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کی نماز ہو چکی ہے۔ اور نمبر 4 چوتھی شرط ہے وقت، جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، کیا عصر کی نماز کا وقت بھی ہے یا نہیں؟ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری آنکھ لیٹ کھلی ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ کہیں فجر کی نماز کا وقت ختم تو نہیں ہوگا، ہمیں یہ احتیاط کرنی ہوگی، وقت کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز جلدی ادا کریں، فجر کی نماز جلدی ادا کریں۔ باقی نمازوں میں یہ کہ جب مرد حضرات کی جماعت ہو جائے اس کے بعد نماز پڑھے، پہلے بھی پڑھ سکتے، لیکن احتیاط یہی ہے اس میں زیادہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور دل کو توجہ کے ساتھ، یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ رواج پھیلا ہوا ہے، رات کو بھی وقت ہوتا ہے، رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، رات میں کوئی مکروہ وقت چاہے رات کے 12 ہی بجے ہو، بلکہ 12 بجے کے بعد تو مزہ آتا ہے، پچھلی رات کی رحمت رب دی کرے بلند دروازہ، بخشش مغفرت واضح کار کھلا رحمت کا دروازہ۔ رات کے دوسرے پہر تو رب کی رحمت پکار نہیں ہوتی، رات کو مکروہ وقت کوئی نہیں ہے، دن میں 3 وقت مکروہ ہے، یہ ہمیں ہمیشہ یاد ہونی چاہیے۔ 3 اوقات مکروہ، سب سے پہلے نمبر پر طلوع آفتاب سے لے کر وہ جو 20 منٹ بعد تک ہوتا ہے، سلسلے جب سورج نکلتا ہے اس سے لے کر 20 منٹ بعد تک، اس دورانیے کے اندر ہم نہ کوئی فرض پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی واجب پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی نفل پڑھ سکتے، نہ ہی قضا نماز اس وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جب شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ غروب ہونے سے لے کر جو 20 منٹ کا دورانیہ ہے، اس وقت میں بھی ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوپہر کو زوال کا جو وقت ہوتا ہے تقریباً 25 سے آدھا گھنٹے کا وہ دورانیہ ہوتا ہے احتیاط، تو اس دوران ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن اس میں کوئی بات نہیں، قرآن پاک کی ہم تلاوت کر سکتے، لیکن اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، اسے منع کیا گیا۔ اور اگر یہ بہت اہم بات ہے، یہ بندہ کسی کام کاج میں یا کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، اب اس کی عصر کی نماز ابھی رہتی ہے، عصر کی نماز ابھی اس کی وہ عادت نہ بنائے، مجبوراً لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے، اب اگر آخری 20 منٹ ہی چل رہے ہیں تو وہ اسی دن کی جو عصر کی نماز اس کی رہتی ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہ کہیں اس کی نماز قضا، تو ویسے اتنی دیر کرنا جائز ہے، عادت نہ بنانے مجبوری میں حکم یہ ہے کہ اس وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نمبر 5 شرط یہ ہے نیت کرنا، دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ نماز شروع کرتا ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے ظہر کی، دل کے اندر نیت بھی ظہر کی ہے، زبان سے نکل گیا عصر کی، تو اب اس کی جو دل کے اندر نیت ہے وہی اس کا اعتبار یا جائے کہ بندہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اور جب ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر عید کی نماز کی نیت کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس میں نماز جنازہ کی ہم نیت کریں گے۔ اگر ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، ہر کام میں نیت ضروری ہے کہ میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں، سجدہ تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، سننے سے بھی واجب ہو گیا، پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہو گیا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ سجدہ صاحب وہ تو ویسے بندہ نیت کر لیتا ہے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ سجدہ صاحب کر رہا ہوں۔ آخر میں آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کرنا۔ میں پھر ایک دفعہ ساری شرائط جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر طہارت ہے، سب سے پہلی شرط طہارت ہے، پھر اس کے بعد ستر عورت ہے، پھر اس کے بعد استقبال قبلہ ہے، پھر اس کے بعد وقت ہے، پھر اس کے بعد نیت ہے، اور آخر میں تکبیر تحریمہ۔
فرمائے۔ یہ 6 شرائط، اس میں سے ایک شرط بھی نہ پائے گی تو ہماری نماز شروع ہوگی۔ اس لیے یہ شرائط ہمیں یاد ہوگی، جب یاد ہوگی تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ساری چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے مسائل کو یاد رکھ کر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام